اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ کی خدمت میں مشہور سائنسدان سر آئزیک نیوٹن کی بائیوگرافی پیش کروں گا۔ 4 جنوری 1643 عیسوی کو انگلستان کے شہر لنکا شائر میں ایک غریب کسان کے گھر ایک کمزور اور بیمار بچہ پیدا ہوا۔ پیدائش سے 3 مہینے قبل ہی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کا نام آئزیک نیوٹن تھا۔ جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئزیک نیوٹن رکھا۔ جب نیوٹن 3 برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ نیوٹن کا سوتیلا باپ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے نیوٹن کو دادا دادی کے گھر رہنے بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ بیماری کے باعث نیوٹن کافی وسیلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا بیٹھ کر چاند ستاروں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ نیوٹن خرابی صحت کی وجہ سے 12 برس کی عمر میں اسکول داخل ہوا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور ہر وقت اسکول میں وہ کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا تھا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماسٹر صاحب نے اسے اسکول سے نکال دیا۔ اسی دوران نیوٹن کا سوتیلا باپ بھی مر گیا، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگا۔ شوہر کی وفات کے بعد نیوٹن کی ماں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نیوٹن کو کھیتی باڑی کے کام پر لگا دیا، لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے چچا نے اسے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کی ماں سے کہہ کر ایک بار پھر اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ نیوٹن اسکول جانے سے پہلے یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ پڑھائی میں سخت محنت کرے گا۔ دل لگا کے پڑھنے کی وجہ سے بہت جلد اس کا شمار اسکول کے ذہین طلباء میں ہونے لگا۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے کالج میں داخلہ مل گیا۔ کالج کی فیس اور کتابیں خریدنے کے لیے اسے پیسوں کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کالج کے امیر طلباء کے ذاتی کام کاج شروع کر دیے۔ اپنی محنت کی وجہ سے اس کو اسکالرشپ ملی اور پھر وہ سارا وقت پڑھائی پر صرف کرنے لگا۔ یہیں سے اس کی کامیابیوں کا دور شروع ہوا۔ نیوٹن نے فزکس، ریاضی اور علم نجوم کے بہت سے لا حل مسائل اپنی ذہانت سے حل کیے۔ ایک روز وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے قریب سیب آ کر گرا، جسے دیکھ کر نیوٹن سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ سیب زمین کی طرف اسی سمت میں گرے اور گرتا چلا جائے تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزرے گا۔ زمین پر سیب گرنے کا سبب نیوٹن نے کشش ثقل بتایا، اور یوں کشش ثقل کا نظریہ نیوٹن نے ایجاد کیا۔ اس نے ہر طرح کی حرکت کے الجھے ہوئے مسئلے کو حرکت کے 3 قوانین کی مدد سے سمجھنا آسان کیا۔ اس کے علاوہ زمین کی طرف گرنے والی چیزوں سے لے کر تمام سیاروں کی گردش کو ایک آسان سے قانون میں سمو دیا۔ اس نے ایسے فارمولے ایجاد کیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو سر آئزیک نیوٹن کا خطاب دیا گیا۔ اس عظیم سائنسدان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کیں جس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس نے ریاضی کے علم میں کچھ اضافے بھی کیے۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نیوٹن کے قوانین کہا جاتا ہے۔ لا آف موشن کے نظریے کے نام سے کچھ ایسے قوانین ایجاد کیے جن کا استعمال آج بھی سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک میں بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیوٹن نے اپنی شرح آفاق کتاب قدرتی فلسفہ کے حسابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں
تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب سائنسی تاریخ کی ایک اہم ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کشش ثقل کے قانون اور حرکت کے قوانین پر بھی بحث کی گئی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فنون میں بھی یکساں اہمیت کا حامل بن گیا۔ اس کے بعد سر آئزیک نیوٹن کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔